الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی رواہ البخاری۔ میرے بھائیوں، پچھلے کلمے میں نماز کی قولی اور فعلی سنت کے حوالے سے باتیں آ چکی ہیں، چند سنن کو بیان کیا جا چکا ہے۔ آج بھی بعض سنتیں انشاءاللہ آپ سب کے سامنے رکھی جائیں گی، چونکہ حتی المقدور ہمیں چاہیے کہ ہماری نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی ادا ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سارے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو، عند اللہ مقبول ہوں گے، لہذا ہماری پوری کوشش ہو کہ ہماری نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا ہو۔ اس تعلق سے پہلے آپ کے سامنے دعا استفتاح کے حوالے سے باتیں آ چکی ہیں، پھر قیام کے حوالے سے باتیں آ چکی ہیں، قیام کی حالت میں ہاتھ کو سینے پر باندھنا، اور اسی طریقے سے رفع الیدین کے حوالے سے باتیں آ چکی ہیں کہ رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے ساتھ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں تو اس وقت بھی رفع الیدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً ثابت ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کی سنت کا پاس و لحاظ کریں۔ پھر آگے سنن صلاۃ کے حوالے سے ایک یہ بھی ہے کہ رکوع اور سجدے میں ایک سے زائد بار تسبیح پڑھنا، جیسے رکوع میں ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، ایک بار تو واجب ہے، ایک سے زائد بار پڑھنا یہ سنت ہے، لہذا ہماری کوشش ہو کہ نبی کی یہ سنت بھی ہماری ہاتھ سے نہ چھوٹے، ہمارے ہاتھ سے نہ جائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سنن کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد سے زائد الفاظ کا ادا کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ اور کلمات ہیں، اگر آپ اس سے زائد پڑھتے ہیں تو یہ مسنون عمل ہے، سنت میں داخل ہے۔ اگر آپ نے اکتفا کیا ربنا لک الحمد پہ ہی جو واجب ہے مقتدی کے لیے تو یہ اتنا بھی کافی ہے، لیکن سنت ہے کہ اس سے زیادہ پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، 2 سجدے کے درمیان جو ہم پڑھتے ہیں رب اغفر لی، تو اس سے زیادہ الفاظ کا ادا کرنا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی، یہ سنت میں داخل ہے۔ رب اغفر لی بس اس پہ اکتفا کرنا یہ تو واجب کے درجے میں ہے، لیکن اس سے زیادہ پڑھنا یہ آپ کو سنت میں داخل ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے نماز کی سنت کے حوالے سے یہ بھی یاد رہے کہ رکوع کی کیفیت، اس میں بہت ساری خامیاں اور غلطیاں دیکھی جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ رکوع کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کی ہے، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشَخِّصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، کہتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے جب رکوع کرے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً رکوع کی یہ کیفیت ثابت کہ نہ تو اپنے سر کو زیادہ جھکا اور نہ زیادہ اٹھائے، بلکہ درمیان میں، یہ سر اور پیٹھ بالکل درمیان میں ہونی چاہیے، یہ رکوع کی کیفیت ہے۔ عملاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کیفیت ثابت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ایسی ہم رکوع کریں۔ بعض بھائیوں کو دیکھا بہت زیادہ جھکا لیتے چاہیے، کمان کی طرح پیٹھ کو کر لیتے ہیں، نہیں، بالکل سر اور پیٹھ برابر۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے سجدہ میں
دونوں بازوؤں کو دونوں پہلوؤں سے، اسی طریقے سے پیٹ کو دونوں رانوں سے اور دونوں رانوں کو دونوں پنڈلیوں سے جدا رکھنا، الگ الگ رکھنا، یہ کیفیت ہونی چاہیے سجدہ کی حالت میں. جیسا کہ حدیث آتی مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بیاض ابطیہ، متفق علیہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے نہیں بلکہ کشادیوں کو، اس دونوں کو اٹھائے رکھو. یہ دونوں کہنوں نے تو چپکا ہوا، یہ حصہ یہاں تک زمین سے ایسے پھیلا ہوا ہونا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بازو کو درندے جانوروں کی طرح، بعض روایت میں آئے کہ کتے کے پھیلانے کی طرح نہ پھیلائے. اس کیفیت کو ہم اپنائیں، اس میں بہت میرے بھائیو یہاں ایک بات یاد رہے، بتاتے ہیں کہ یہ کیفیت یعنی بازو کو کشادہ کرنا یہاں تک کہ سفیدی ظاہر ہو جائے، بغل کی سفیدی، یہ امام اور منفرد، جب آدمی امام ہو یا تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو اس طریقے سے پھیلائے. لیکن جب جماعت کے ساتھ ہے تو دو آدمی ملے ہوئے ہوتے ہیں تو جگہ تنگ رہتی ہے. اگر جگہ کشادہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم پھیلائیں گے اس طریقے سے. لیکن جگہ تنگ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اس طرح اگر مل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جب آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہو اور امامت کرا رہا ہو، امام ہو یا منفرد ہو، تو انہیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کا، جو سجدے کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کا ضرور خیال رکھے جو سنن میں داخل ہے. اور یاد رکھا جائے یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے. شیخ صالح سمین رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ اس کیفیت مرد عورت نماز کے احکام کے تعلق سے برابر ہے. جو کیفیت سجدے کے تعلق سے بیان کیے گئے یہی کیفیت عورتوں کے لیے بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ فقہا کے یہاں یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے پردہ اسی میں ہے کہ عورت بالکل اس طرح دبی رہے. دیکھیں گے کہ رکوع کی حالت میں بھی عورتیں جب نماز پڑھتی ہیں تو بالکل ایسی دبی ہوئی، سجدے کی حالت میں سے دبی ہوئی، اور بعض عورتیں تو اپنے ہاتھ کو زمین پر ایسے پھیلائی رہتی ہیں، زمین سے ملائے رہتی ہیں. نہیں، شیخ صالح اس میں بتاتے ہیں کہ نہیں، جو کیفیت سجدے کے مردوں کے لیے ہے وہی کیفیت عورتوں کے لیے بھی ہے. عموماً تو عورتیں تنہا نماز پڑھتی ہیں گھروں میں، وہاں مردوں کو دیکھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کی طرح ہی سجدہ کرے. یہ سجدے کے حوالے سے یہ الگ سے حکم نہیں آیا ہے عورتوں کے لیے کہ اس طریقے سے اپنے بازو کو پیٹ سے ملائے رکھے اور اس طرح دبی ہوئی حالت میں سجدہ کرے. نہیں، اس لیے کہ بیان کرتے ہوئے شیخ صالح سنن بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صلو کما رأیتمونی وصلی، یہ سب کے لیے ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. لہذا میرے بھائیوں کہ ہماری عورتیں عموماً اس طرح مردوں کے سجدے کے علاوہ الگ طریقے سے وہ سجدے کرتی ہیں نہیں، گھروں میں نماز پڑھتی ہیں. انہیں چاہیے کہ اس طرح جو ہے جو کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ حصہ کہنی کا بالکل زمین سے الگ ہو، اسی طریقے سے یہ حصہ پیٹ سے الگ ہو، یہ کیفیت عورتوں کے لیے بھی ہے. میرے بھائی اسی طریقے سے نماز کی سنت کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رہے کہ تشہد اول اور دو سجدے کے درمیان دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا، یہ تو تشہد اول میں ہے. لیکن تشہد اخیر میں تورک کا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تورک وہ اس طرح ہے کہ 3 اور 4 رکعت والی نماز کے آخری تشہد میں تورک کرنا، یعنی مقعد چوتر پر بیٹھنا اس طرح کہ بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے نیچے ہو اور دایاں پاؤں کھڑا ہو، یہ کیفیت ہے.
میرے بھائی اس تعلق سے حدیث بھی آتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ، رواہ البخاری۔ یہ عمل بھی ہم سے مفقود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھا کرتے، جب بیٹھتے آخری رکعت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پاؤں کو، قدم رجلہ الیسریٰ، بائیں پاؤں کو آگے کرتے، ونصب الاخریٰ، دائیں کو کھڑا کرتے، وقعد علی مقعدہ، اور مقعد پر جو بیٹھنے کی جگہ جسے ہم لوگ اپنی زبان میں چوتر کہتے ہیں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد میں بیٹھا کرتے، جسے ہم تورک کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ عمل بھی مسنون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً ثابت ہے، اور یہ عمل ہم سے مفقود ہے، یہ سنت ہم سے جا رہی ہے، لہذا چاہیے کہ اس سنت کا بھی خیال ہو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نبی کی سنتوں میں یہ بھی ہے کہ پہلے اور دوسرے تشہد میں شروع سے آخر تک دعا کے وقت شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا اور حرکت دینا۔ اس حوالے سے میرے بھائیوں وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ اس طرح ہے، ثم رفع اصبعه یدعو بها، جب تشہد میں ہوئے، چاہے تشہد اولا ہو یا اخیر ہو، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے دعا بھی کر رہے تھے۔ مسلم کی روایت آتی ہے، اس میں لفظ اشارہ کی بات آتی ہے، لیکن یہ جو آپ کو سنن نسائی کی حدیث نمبر 889 اور اسی طرح سے ابن حبان کی اور ابن خزیمہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی جب تشہد میں ہو اور شروع سے لے کر کے آخر تک ہاتھ کو اشارہ کرے، اس سے حکمت شیخ صالح عثیمین بیان کرتے ہیں کہ انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، جن بھائیوں کو سوال کرنا ہو تو کلمات کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں، درمیان میں نہیں، معذرت۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ وضاحت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سنن میں داخل ہے، اگر یہ چیز آپ سے فوت ہو رہی ہے تو آپ کی نماز پر کوئی اثر نہیں آئے گا، آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن کیوں نہ ہماری نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طریقے سے نماز پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے بھائیو، اس طریقے سے یہ باتیں سنن کے حوالے سے کہی گئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق نماز کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔